دعائیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام روحانی دعائیں میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کس وقت پر کون سی دعا مانگنا چاہیے اور دعائیں کب قبول ہو سکتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نعمتوں اور عافیتوں کی بقا اور زیادتی کے لیے دعائیں۔ اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ایک بار پھر پروفیسر مولانا مصطفیٰ شریف صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا بس خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا یا ٹی وی سے دور ہٹ کر بات کیجیے تاکہ آپ کا سوال ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے اور اس کا جواب دیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ جی مولانا صاحب، نعمتوں اور عافیتوں کی بقا اور اس کی زیادتی کے لیے کون کون سی دعا ہیں وہ بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ناظرین کرام، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اگر تم اے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اس میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں پر کفر سے مراد ناشکری ہے۔ کفر کے معنی حق کو چھپانا، ناشکری کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو یہاں کفرتم کے معنی کفر نہیں ہے، ناشکری ہے۔ مطلب شکرتم کے ضد میں کفرتم ہے۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرے گے ان عذابی لشدید، جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی آج جو نعمت، آج جو عافیت صحت کی اولاد کی شکل میں موجود ہے، ود ان نو ٹائم کلمہ البصر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ بے شک بے شک انسان کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا۔ ہاں، اور نعمتوں میں کمی علامت ہے، یہ محرومی کی علامت کیا ہے؟ گناہوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو نعمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ بندے کو نعمتوں سے رب تعالیٰ محروم بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف ہے، اس میں یہ دعا ہے، ہمیشہ ناظرین یہ دعا کو کم سے کم صبح شام ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأت نقمتک وجمع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال سے، کہ جو نعمتیں آج میرے پاس ہے، جو صحت آپ کو آج ہے، جو صحت مجھ کو آج ہے، یہ عافیت آج ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی سنگین مرض میں مبتلا ہو گئے یا کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے ایسا، تو اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ جب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی پناہ میں لے لیتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں بندے کو لے لیتا ہے۔ مگر بندہ چاہے تو بندہ ادھر پلٹ کے آنا نا، بندہ تو آ رہا ہی نہیں ادھر، بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے دعا یہ ہو رہی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمت، کہ میری جو نعمتیں جو آپ نے اپنے فضل سے مجھے دی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے اس کو مت چھین لیجیے۔ اگرچہ کہ میں گناہ کار ہوں، سیاہ کروں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے، کہیں آپ میرے سے وہ نعمتیں چھین لیں گے تو بندہ برا، نعمتیں آپ ہی کی ہے۔ اگر گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں مت چھین لو یا اللہ۔ ایک بار پھر کیا بولیں، وہ تحول عافیتک، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری کہ عافیت کے بدلنے سے، کہ آج اچانک کچھ بھی ہو سکتا، مزاج میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بچوں میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، گھر میں ایک دم انقلاب آ سکتا۔ تحول عافیتک، آج جو عافیت اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، خاندان میں، اللہ اس کے بدلنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فجأت نقمتک، اور اچانک حادثات سے، کئی لوگ گھر سے نکلے واپس نہیں آئے، اچانک حادثہ ہوگا، اچانک ہارٹ آ گیا، اچانک چکر آئی گر گئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسے اتفاقی اور اچانک ٹائپ کے حادثات سے بھی میں بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ پناہ مانگے تو ملیں گے نا۔ سیکورٹی آپ بول رہے ہیں، آپ ایم ایل اے صاحب بولے میرے کو کوئی سیکورٹی ضرورت نہیں، میرے کو میں عوام کا محبوب قائد ہوں، نکل گئے، اڑا دیے گولی سے۔ ارے اب بول رہے ہیں کیا آپ سیکورٹی نہیں دیے؟ بولے گورنمنٹ بولی ہم تو سیکورٹی دیتے، بولے انہوں خود انکار کرے، بھائی میں محبوب قائد ہوں، میں عوام کا، میں جو عوام کچھ نہیں کرے گی، تو سیکورٹی لینا ضروری تھا، نہیں لیے۔ تو ایسے ہی آپ اگر اللہ کی سیکورٹی طلب کریں گے سیکورٹی ملیں گی، نہیں مجھے ضرورت نہیں سیکورٹی کی،
تو کبھی بھی کچھ ہوتا تو یہ سیکورٹی مانگ رہے ہیں آپ. مصیبتیں آ سکتی سے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نعمتیں مجھ سے زائل نہیں ہونا، میری عافیت بدلنا نہیں. مصیبت میں آج عافیت ہے، مصیبت میں بدلنا. اور فجعتی نقمتک، اچانک حادثات سے، اتفاقی حادثات سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری. اور جمی سخطک، اور ہر وہ کام جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ، اس سے بھی میں بچ کے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی اپنی امت کو، کہ معلوم تھا کہ انسان سائیکالوجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے، معلوم تھا کہ میری امت جو ہے ضعیف ہے، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، زبان کے گناہ ہوتے رہتے، مگر اس کی وجہ سے کہیں میری امت کو نقصان نہ پہنچے. سیکورٹی بتا دی، شیلڈ. یہ ہے دعا، یہ کرتے رہو صبح شام. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجعت نقمتک و جمع سخطک. یہ دعا کو کم سے کم صبح اور شام ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. اس سے انشاءاللہ آپ کی نعمتیں نہ صرف برقرار رہیں گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا. کیوں؟ لئن شکرتم لازید. یہ دعا کرنا، یہ اقرار کرنا ہے، اے اللہ یہ نعمتیں دی ہوئی تیری ہی ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اگر آپ اس پوزیشن میں ہے، آپ کو ترقی مل رہی، تو آپ یہ نہیں بولنا ہاں صاحب میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے بہت محنت کیا ہے، تجربہ ہے، اس کی وجہ سے میری ترقی ملی، گیا. یہ ناشکری ہے. آپ کہنا جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے صاحب، ہمارے جیسے اور بھی قابل لوگ ہیں، وہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. تو یہ ایسا کہنا نعمتوں کا اقرار ہے. اور اگر یہ اس کو اپنی طرف جوڑنا کہ کریڈٹ گوز ٹو مائی ہارڈ شپ، کریڈٹ گوز ٹو مائی ڈگری، مائی آئی کیو انٹیلیجنس، چلے آتا. صحیح بات. آدمی پاگل ہوتا. ایک صاحب کی خواہش تھی، ہمارے استاد بولتے تھے، بولے ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہے، 60 ایئر کے بعد ریٹائرمنٹ ہوا تھا اور پینشن اکاؤنٹ میں خود بخود آیا تھا. اور ہے یہ نماز تو مرے دم تک پڑھو، نماز مرے دم تک پڑھو. مطلب ان کے مطابق 60 ایئر تک نماز پڑھنا، اس کے بعد کچھ بھی کر لو. تو نماز کس کو معاف ہے معلوم؟ نماز معاف ہے پاگل کو، نماز معاف ہے عورتوں کو مخصوص ایام میں. تو اب ان کی خواہش کہتی کہ نماز معاف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پاگل کر دیا. انہوں پاگل ہو گئے، عقل چلے گی ان کی اور پاگل ہو گئے، نماز معاف ہو گئی. چاہتے تھے نا وہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پینشن آتا ہے اکاؤنٹ میں، تو ہم کو بھی جو ہے بغیر اس نیکیوں کے، بغیر نماز کے نیکیاں مل رہے ہیں. آپ کو ایگزمپشن مل گیا نماز سے کیونکہ آپ پاگل ہو گئے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی تمنا کرتے جو ہمارے لیے خود نقصان دہ ہوتی، ایسی چیزیں نہیں مانگنا جس سے اللہ ناراض ہو. تو یہ تمام باتیں آپ کی اس دعا میں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم نعمتوں کی قدردانی کرو، قدردانی کرو، شکر کرو، اور یہ کہو کہ یہ اس نعمتوں کے حصول میں، اس پوسٹنگ کے، یہ درجے میں، یہ منصب کے حصول میں میرا کچھ دخل نہیں ہے. ارے میں پڑھ لکھ کے آج ڈاکٹر بنا، آج میں یہ بنا، تو آج میری یہ پوزیشن ہے. یہ نہیں بولنا. بولنا عقل فہم پڑھنے کی بھی کون دی ہے؟ اللہ ہی دیا. آپ تو جب پیدا ہوئے تھے نہ سنتے تھے، نہ آپ کچھ کہتے تھے، نہ کچھ جو ہے کچھ بولتے تھے. خود اپنے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، باہر آ کے تو ماں کو نپچانا انہیں. بچہ ماں کو خود نپچان رہا اپنی، آہستہ آہستہ پھر آواز سے مانو سے پہچاننے لگا. تو یہ تو ہماری حالت تھی. آج ہمارے پڑھ لکھ کے بول رہے ہیں کہ آج ہم جو اس قابل بنے، پڑھ لکھ کے ہم جو ڈگریاں، جب یہ پوزیشن شپ نہیں ملا، بولے ہماری محنت سے ملا. سارا کریڈٹ اپنے آپ لے نہیں، یہی ناشکری ہے، یہی ناشکری ہے. کیونکہ تم جب پیدا ہوئے تھے تو تم تو گوشت کا لٹڑا تھے، آنکھ تھی مگر دیکھتے نہیں تھے، کان تھے مگر سنتے نہیں تھے، زبان تھی مگر بول نہیں پاتے تھے. اور پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اور یہ پوزیشن آتا بڑی عمر کے بعد، 100 سال کے بعد، 90 سال کے بعد. آدمی آنکھ رہتے دکھتا نہیں، کان رہتے سنتا نہیں، زبان رہتی بولتا نہیں. 55 کے بعد پھر بچپن. صحیح بات. 55 کے بعد شکر ہے 55 میں نہیں آ رہا، آج کل 75 والا رہا ہے. صحیح بات ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کرتا ہے، پوری سائیکل ختم کر کے ہسٹری ریپیٹ سائیکل پورا ختم ہوتا. مگر جو قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا ہے، یاد رکھیے یہ جنرل آیت ہے کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے. مگر جو شخص برابر تلاوت قرآن دیکھ کے پڑھو یا زبانی پڑھو، وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، اس کے ہوش کبھی جو ہے باختہ نہیں ہوتے، اس کے اعضاء کبھی بیکار نہیں ہوتے. کیوں؟ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہی فیل ہمسیلف ٹو بی اے فٹ. آج کل جینس پینٹ پہن کے لکڑی لے کے چلے، سمجھیں فٹ سمجھ رہے ہیں، فٹ نہیں ہوتے اس سے، فٹ ہوتے عبادت سے. لئن شکرتم، ان اعضاء کو جو اللہ کی نعمت ہے، یہ فیکلٹی جو ہے، آنکھ
دیکھ رہی ہے, کان سے سن رہے ہیں, یا اللہ کی ان فیکلٹیز کو, دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں لگائیں تو ان میں اور کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. ہاں, ان کی فیکلٹیز میں, ان کی طاقت میں, اس میں آنکھ میں ضعیف رہیں گے مگر آپ دیکھتے رہیں گے, کان ضعیف رہیں گے مگر آپ سنتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کو لگا رب کی نعمتوں میں. نعمتوں کا شکر کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی عبادت کرنا, اس کا سامنے سر جھکانا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا. یہ ہے لئن شکرتم, تم اگر اب اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کی عبادت میں لگائے اور اس کا شکر ادا کرتے رہے. اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ شکرانہ تو ہے, شکرانہ ہی ہے. 5 وقت نماز پڑھنا عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکرانہ بھی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اور اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ صحیح بات ہے, وہ تو اپنے خزانوں سے. اور کیا ہے لازیدنکم میں کیا معلوم, سپرلیٹو فارم ہے, میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور ہے اس میں. لازیدنکم, لازیدکم نہیں ہے اصل میں, کیا ہے لازیدکم, میں اضافہ کروں گا نعمتوں میں, نہیں, لازیدنکم اس میں ایمفیسس ہے, ایمفیٹک سینٹنس ہے کہ اگر تم شکر ادا کریں گے میری نعمتوں کا اور میری عبادت کرتے رہیں گے تو میں مزید, ہاں مزید عطا نہیں کروں گا, مزید ہے, یہ مزید عطا کروں گا ضرور بھی, ضرور بضرور عطا کروں گا. وَلَئِن, اور اگر کفرتم, اور اگر نہ شکریہ کی, ان عذابی لشدید, تو سخت عذاب بھی دینے والا, دنیا میں بھی ہو سکتا, وہ آخرت میں بھی ہوگا, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. اسی لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا, لرزتے رہنا, کانپتے رہنا, اللہ کے انتقام سے بچتے رہنا. اللہ تعالیٰ حکومت لیتا پھر حکومت چھین بھی لیتا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر, عزت دینا, عزت لینا, بادشاہت دینا, بادشاہت لینا, منصب دینا لینا, سب اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے, اس کے قبضے میں سب کچھ. اس سے ڈرتے رہنا. وہ انتخاب پہ اتر آگا پھر کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے انجام سے باخبر رہنا کہ ہم کو جانا ہے, ہم کو مرنا ہے, خبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے, اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے وہ بھی ریکارڈڈ ہے, اس کا بھی بدلہ ملے گا. اور اگر ایک ذرہ برابر برائی کرے تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے عذاب دیں گا, چاہے تو بخش دیں گا, اپنے فضل سے کام لیا تو بخش بھی دیں گا. تو یہ ایک آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور پھر دوسری یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمع سخطک. یہ آج کا سینٹرل آئیڈیا ہے, آج کا یہ پروگرام کا یہ تھیم ہے. اسی پہ سوالات کیجئے, انشاءاللہ مزید گفتگو ہو گیا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ تمہیدی کلمات کے لیے, بہترین معلومات آپ نے ہمارے ناظرین کو فراہم کی, بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بات سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھئے. وہ ہمارا گھر ہے نا, گھر خود کا ہونا بول کے ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں, دعا بتاؤ کچھ. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ ارے بال ہمارے بہت جھڑ رہے, بال پر ایسے یہ کرے تو بال ہی بال ہو رہے, بال بہت جھڑ رہے ہمارے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بول رہی ہوں امراوتی سے. جی امراوتی سے بات کر رہی ہیں آپ, سوال کیجئے اپنا. ہیلو. جی آواز آپ کی آ رہی ہے, امراوتی سے آپ بات کر رہی ہیں, سوال کیا ہے؟ جی مجھے روحانی دعاؤں سے ان سے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی. مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں, مولانا صاحب پروگرام میں شامل ہے. جی سوال کیجئے. فرمائیے, بولیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. آپ لوگوں سے بارہا کہا گیا کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے پھر جو ہے سوال کیا کیجئے. جی سوال بتائیے اپنا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مراد سے کر رہا ہوں سر. جی سوال کیجئے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ ہماری بیوی میں دماغ میں بہت درد رہتا. آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی, تھوڑا سا زور سے بولیں گے. اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہماری ریحانہ بھابی کے نا ان کے سر میں بہت درد ہوتا. سر میں درد بہت ہوتا ہے, دل میں بھی درد ہوتا.
ठीक। इकरा नाम है, इकरा। ठीक और सीधे हाथ में रहता है इनकी तरफ, इकरा की। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र से, अमरावती से। जी सवाल पूछिए। जी, रोजी के लिए दुआ बताइए, मेरी बहुत परेशानी है, हमारे यहाँ कोई जरिया नहीं है रोजी का। रोजी में बरकत के लिए दुआएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आप कहाँ से बात कर रही हैं? माजरा चाहूंगा, आपने टीवी की आवाज जो है बंद नहीं की। मौलाना साहब, ये सवालात ले लेते। अमरोहा से मोहतरमा ने सवाल किया था कि ये खुद का घर खरीदना चाह रही हैं, खरीद नहीं पा रही हैं, कोई दुआ हो तो बता दे ताकि ये जो है अपना घर खरीद ले। जी जी, बिस्मिल्लाह, हर एक की ख्वाहिश जी हाँ, है। जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यहाँ सुल्तान से मतलब पावर, ताकत, कुव्वत पैसे की, ताकि मैं घर खरीदूं। ये तो ये बनी इसराइल या सूरह इसरा की आयत नंबर 80 है। इसको आप पढ़िए, अगर आप सुन लिए तो ठीक है, वरना बनी इसराइल या सूरह इसरा में आयत नंबर 80 को देखिए। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। ये दुआ को 7 मरतबा आप पढ़िए मगरिब के बाद, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपका मसला हल हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका दूसरा सवाल था कि इनके बाल भी झड़ रहे हैं। हालांकि बारिश में जब बारिश का मौसम होता है तो ज़्यादा बाल झड़ते हैं, लेकिन इनके कुछ ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। कोई दुआ हो तो बता दें। या मुमसिक समा, या मुमसिक समा, या मुमसिक समा, ए आसमानों को, ज़बरदस्त आसमानों को थामने वाले। बस ये आप पढ़ते रहिए। मुमसिक के माने अल्लाह ताला आसमान को जब थमाता है तो इंशाल्लाह आपके बाल भी इसकी बरकत से थम जाएंगे, गिरेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और एक मोहतरमा ने सवाल किया था कि किसी के सिलसिले में बात किया था कि इनकी रिश्तेदारी में सर में दर्द है, दिल में दर्द रहता है और हाथ में भी दर्द रहता है। 3 दर्द है। जी हाँ। देखिए साहब, हम नाज़रीन किराम से एक जनरल गुफ्तगू करते हैं। जी। ऐसे सवालात तो आते रहते हैं कि किसी के सर में दर्द है, किसी के हार्ट में दर्द है, कोई कैंसर में कोई मुब्तला है, कोई। तो हम तमाम के लिए एक जनरल वजीफा बता रहे हैं जिसकी इजाजत भी है आपको, क्योंकि मुझे भी इजाजत है और आपको मैं इजाजत दे रहा हूँ। कोई भी वजीफा अगर इजाजत से पढ़ते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, यानी तासीर में अक्सर आती है, अक्सर का काम करती है। फजर की सुन्नत के बाद, फर्ज से पहले, फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐसा वजीफा है बच्चे को याद है, मगर पढ़ने नहीं आता, शैतान पढ़ने नहीं आता, और यकीन की कमी की वजह से चंद दिन पढ़ के छोड़ देते हैं। तजुर्बा है कि इसके पढ़ने वाले को कैंसर का मरीज था, उसका ही फायदा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह के यानी मीम को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो मीम है उसको मिलाना अलहम के लाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ना फातिहा, और आखिर में आमीन 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 कहना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन मगर पढ़ना। जी बात खत्म नहीं हुई। जी हाँ, जी हाँ। 41 टाइम पढ़ना। जी 41 टाइम। जी जी जी, एक मरतबा नहीं, जी जी 41 टाइम ऐसे पढ़ना। तो देखिए फिर आपकी तासीर, अगर किसी को असरात भी है, अगर किसी को बहुत क्रॉनिक डिसीज भी है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, और ये हो सकता है कि पानी पर पढ़ के दम करके उसको तमाम घर वालों को पिला सकते हैं आप। क्या बात है। मगर पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। इट टेक्स 20 to 30 मिनट्स बिगिनिंग में। शुरुआत में हो सकता है कि आधा घंटा लगे, फिर 20 मिनट, मगर शर्त यह है कि सुन्नत और फर्ज के दरमियान पढ़ना, यही शर्त। खवातीन की जमात में नहीं है, खवातीन की जमात नहीं है, अज़ान होते के साथ ही वो पढ़ते बढ़ जाए, वो पूरा कर लें 41 टाइम, उसके बाद फर्ज पढ़ लें। मगर मर्द के लिए अज़ान होने के साथ ही क्या करना, इसको पढ़ ले के। अब अज़ान में आधा घंटे का टाइम रहता, फजर में आधे घंटे का टाइम रहता, तो आधे घंटे से पहले 20 मिनट में आता, शुरू तो होता, मगर जब पढ़ते रहेंगे तो ये एक तो सूरह फातिहा क्या मालूम, उम्मुल कुरान,
ام القرآن، جی، اس کا نام ہی سورہ شفا ہے. اور جو سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کو توریت کا ثواب، زبور کا ثواب، انجیل کا ثواب. کیا بات، سبحان اللہ. حدیث شریف میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو توریت، زبور، انجیل سب پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں تو قرآن مجید ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ دی اور قرآن مجید دیا. یعنی قرآن مجید کا ذکر 113 صورتوں کا ذکر الگ ہے، اس کا ذکر الگ ہے قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ترازو میں تولے، ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ کو رکھے اور ایک پلڑے میں 113 تو یہ پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ یہ ام القرآن ہے، یہ پریفیس ہے، یہ فور ورڈ آف دی قرآن ہے، یہ دیباچہ ہے، جو چاہے بول لیجئے. اس میں شفا کے پورے عناصر موجود ہیں. صرف 7 آیات ہیں، اس میں سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. کا نام بھی سورہ شفا ہے. سورہ شفا ہے، سورہ دعا ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سورہ راقیہ ہے، سورہ عافیہ ہے. کئی نام ہے اس کے. کیوں کہ جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کرونک سے کرونک اگر ڈیزیز ہے گھبرائیے مت. آپ سنت کے بعد 41 ٹائم سورہ فاتحہ ایسا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور آخر میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین 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 بولیے. ناظرین اگر واقعی آپ اس کو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بڑے سے بڑے امراض سے انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائیں گی، برات مل جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. امراوتی سے محترمہ نے سوال کیا تھا. جنرل لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ گھر میں جو ہماری روزی روٹی ہے اس میں برکت نہیں ہے، برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اب دیکھیے کھانے میں بیٹھے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا سکھا دیے، بچے کو سکھانا کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو کچھ ہم کو رزق دیا ہے اس میں ہم کو برکت دے. اور کیا بول رہے ہیں پھر یہ بھی شکرانہ ہے نہیں ایسا بولنا بھی. آج کا موضوع وہی ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ. اے اللہ مستقبل میں اس سے اچھا رزق دے ہم کو، اس سے اچھا ہم کو رزق دیتا. مانگ نا آپ، کیونکہ ہم جو شکر ادا کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کھانے پہ اس رزق پہ شکر ادا کر رہا ہے. پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ کی برکت سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا شروع کیجئے. برکت والے کام نہیں کریں گے بولے ہم، اور برکت ہونا بولے ہم. گھروں میں برکت والے کام کرنا ہے، کھانے پہ دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے دوران الحمدللہ بولنا، مہمان کو بلانا، مہمان کو لے کے کھانا. مہمان آیا تو آپ پیچھے رہتے تھے، پلیٹاں پورے پیچھے رہتے، چائے پیتے کیا، ہاں پانی پیتے کیا، کھانا کھاتے کیا. مہمان بولیں گے ہاؤ کھاتے مل کے، یہ خلاف ادب ہے. کوئی مہمان آیا تو پوچھنا نہیں بلکہ جو کچھ آپ کے گھر میں رکھ دینا. حدیث میں ہے کہ یا تو کبھی مہمان گناہگار ہوتا یا کبھی میزبان گناہگار ہوتا. کیوں؟ میزبان بڑا سادہ شریف آدمی تھا، جو کچھ دال روٹی تھی رکھ دیا. مہمان بول رہا ارے پروفیسر ہے نہیں یہی کھاتا کہ دال روٹی. اب مہمان ریمارک کرا دل میں ناشکری کر رہا تو گناہگار ہونے ہیں. اور اگر میزبان کترا رہا ہے میں کیا سمجھتے کیا رکھوں میں چھوڑا نہیں رکھ رہا، انہیں گناہگار. حالانکہ انہیں بھوکا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ انہیں دے رہا نہیں کہ میرے پاس کچھ بھی ایسا خاص نہیں ہے بھائی مہمان کو کیا چلو ہم نے کہا تھا کہیں انہیں گیا. تو اسی لیے مہمان میزبانی کے آداب بھی ہے کہ جو کچھ گھر میں ہے، گرم کا موسم ہے ٹھنڈا رکھ دو، ٹھنڈے موسم میں گرم رکھو. اور ہم یہ تہذیب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بھی مسلم غیر مسلم تمام گھروں میں یہ کلچر ہے کہ جاتے ہی پانی پیش کرتے ہیں. تو یہ سب ہندوستان تو ماشاءاللہ سیولائز کنٹری ہے. ارے صاحب 5000 سالہ اس کا سیولائزیشن ہے. اور پہلے گورنر جنرل نے خوب کہا تھا کہ if the entire world sell away their asset they cannot purchase our culture. اگر پوری دنیا اپنا پورا اثاثہ بیچ دے تب بھی ہماری ثقافت ہماری تہذیب نہیں خرید سکتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام دعا اور دوا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا مصطفیٰ شریف صاحب. مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور ناظرین بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں شبانہ بانو بول رہی ہوں، میں گوا سے بول رہی ہوں.
جی سوال کیجیے شبانہ صاحبہ. جی مجھے مولانا صاحب سے دعا کروانی تھی. میرے امی ابا کے میرے والدین کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, اس کے لیے, اور جو ہے کاروبار کے لیے بھی تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں, بس اتنا ہی. بہت بہت شکریہ گوا سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام, میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, ہمارے سب بچے مولانا صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں بہت بہت, اور ہمارے بیٹے نے دکان ڈالی ہے, وہ دکان نہیں چل رہی, اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. جی کائے کی دکان ہے؟ ڈاکٹر کی دکان ہے. جی ڈاکٹری کی دکان ہے. اچھا جی. اور جس وقت یہ دین پھیلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی تھیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ابراہ سے بول رہی ہوں, دلواری. جی سوال پوچھیے. میرے 2 بچے ہیں, موبائل میں رہتے ہیں سارا دن, اور وہ موبائل کی وجہ سے تو کام وام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ویسے, لیکن موبائل میں زیادہ رہتے ہیں, کام میں دھیان نہیں دیتے ہیں. میں چاہتی ہوں کوئی وظیفہ مجھے ایسا بتائیے جو میں ان کے لیے پڑھ کے پانی وغیرہ پلا دوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جو آپ کو دعا یا وظیفہ بتائیں, اگر آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمدآباد سے. احمدآباد سے بات کر رہے ہیں, سوال پوچھیے. میں ہم دونوں بھائی لڑتے بہت, ایک کا نام کامران ہے اور ایک کا نام عمران ہے. جی ہاں ضرور لڑتے بہت ہے, کامران اور عمران ضرور بھائی لڑتے ہیں. دونوں بھائی لڑائی کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں. ایک آنکھ نہیں بنتی ہے دونوں کی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے احمدآباد سے. جی پروفیسر صاحب, شبانہ بانو صاحبہ نے سوال کیا تھا گوا سے کہ والدین کی طبیعت اکثر ان کی خراب رہتی ہے, اس کے لیے کوئی دعا ہو بتا دیں, اور ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہے. والدین کے لیے دعا, اولاد بھی تو کرنا نا. جی ہاں بے شک, ہم تو کریں گے ایسے, مگر اولاد بھی دعا کرنا, کیونکہ والدین نے ہمیں پالا, ہمارے لیے دعائیں بھی کری, رات بھر جاگے, تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ والدین کے لیے. نمبر 1 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم کر, شفقت کر جیسا انہوں نے میری پرورش کی, بچپن میں مجھے راحت پیار سے پالا, شفقت سے پالا. وہی معاملہ ہے اللہ تو ہمارے ماں باپ سے فرما. تو یہ دعا ہر اولاد کرنا اپنے ماں باپ کے حق میں, تو یہ اطاعت کی جو ہے نظیر ہے. آپ اگر دعا کریں گے ماں باپ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کار میں دکھے گا, فرما بردار اولاد میں دکھے گا, اور آپ کی دعا کے اثر سے آپ کے ماں باپ کو بھی شفا ملیں گی, آپ کے ماں باپ کو بھی اس کا جو ہے اثر ان پہ دیکھیں گے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے ہر نماز میں اگر نہ ہو سکے کم سے کم فجر میں, مغرب میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کریں, اور پھر یہ بھی دعا کریں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا کرتے رہیے. اور رہی بات والدین اگر خود پرسنل چاہتے ہیں کوئی وظیفہ, تو ان کے لیے بھی ہے کہ والد اور والدہ اگر شدید بیمار ہیں تو وہی بسم اللہ وظیفہ, الحم کا وظیفہ پڑھنا, کہ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھیے. بہت بیماریوں کا اس میں علاج ہے, بشرطے کہ اس میں پابندیاں نہ. اور چھوٹا وظیفہ اگر چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ہے, یا شافی یا لطیف یا سلام 313 مرتبہ, کم سے کم 313 مرتبہ یا شافی یا لطیف یا سلام, یہ مرتبہ 313 شروع کیجئے, اور اس کو پڑھتے پڑھتے بڑھائیے, 1000 تک لے آئیے. 1000 تک اگر آپ لے جائیں گے اور 1000 کو اگر اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام امراض سے, ظاہری اور باطنی تمام امراض اور بلائیوں سے آپ کی حفاظت ہوگی, کیونکہ اس میں شفا بھی ہے, سلامتی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لطف و مہربانی ہے. شافی کے معنی شفا دینے والا, لطف کے معنی مہربانی کرنے والا, اور سلام کے معنی سلام دینے والا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کی سلامتی بھی ہے, اس کا لطف ہے, اور اس کی شفا ہے. آپ طلب کریں گے تو دیں گا. ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ بندے کی طرف سے پہلے سورہ فاتحہ میں
پہلے تعلیم دی گئی ایاک نعبد ویا کا نسل وإياک نستعین. پہلے بندہ بولنا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے بندے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پہلے نعبدو ہے, بعد میں نستعین ہے. نستعین پہلے نہیں ہے, پہلے نعبدو ہے, اس کے بعد نستعین. پہلے نعبدو کا مظاہرہ کرو جی 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 تو پھر نستعین کی منزل آئے گی. صحیح بات. آپ کیا بول رہے ہیں, نعبدو نہیں ہونا, خالی نستعین ہونا. جی 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 یہ کیسا, یہ اللہ کا قانون ہے, بے شک. قانون ہے. نعبدو کے ذریعے, اسی لیے بندہ نواز اپنی تفسیر ملتقط میں فرماتے ہیں نعبدو اللہ کا حق ہے, نستعین بندے کا حق ہے. صحیح بات. نعبدو جو ہے واسطہ ہے, نعبدو جو ہے سیڑھی ہے اور نستعین اس کی منزل ہے. کیا بات. بغیر سیڑھی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے آپ. بے شک. بغیر عبادت کے مانگیں گے دعا دے دیں گا مگر آپ کو اپنا مقصد نہیں ملیں گا. بے شک. آپ اپنے سر کو جھکائیے, اور حدیث میں ہے کہ مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھوں, بلکہ مجھے کہا گیا کہ تسبیح پڑھوں جی. اور سجدے میں کثرت سے دعا, جی سجدے میں جا کے کثرت سے دعا کرنا. چونکہ نمازوں میں اگر سجدہ جو ہوتا ہے اگر اردو میں دعا کریں گے تو نماز چھوٹ جاتی, جی. تو اسی لیے ہمارے دیکھتے ہیں بھائی بہن نماز کے بعد سجدے میں جا کے دعا کرتے. جی. دراصل وہ نماز میں تھے, جی ہاں. نماز کے آخری سجدے میں دعا کرنا, وہ بھی عربی میں کرنا. جی. کہیں اردو میں کریں گے آپ جی جی تو چلے جاتی نماز. جی ہاں. نماز عربی میں پڑھنا ہے. جی جی. تو بہرحال وہ دعا بھی میں چاہوں گا بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو, تاکہ وہ کون سی دعا؟ عربک میں جو آپ بتا رہے ہیں آخری سجدے میں دعا کرنا, جیسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو نہیں کر سکتے. ہاں, لیکن جی تو دعا تو مختصر ہے, جی مگر ہر نفل نماز کے آخری سجدے میں کرنا. جی. اللہم عافینی فی بدنی, جی. لیجئے جی. اے اللہ میرے تمام بدن میں عافیت دے, جی. یعنی جو سسٹم ہونا ہے ویسا کر دے. بے شک. میری غلطی کی وجہ سے وہ سسٹم میں خرابی آ گئی ہوں گی, جی, جی, جی. مگر اب دعا کرو عافیت دے دے, سر سے لے کے پیر تک عافیت دے دے, آگ پورا آ گیا اس میں. بے شک. اللہم عافینی فی بدن. اس میں ہارٹ لیور سب آ گئے, اس میں انٹرنل ایکسٹرنل پارٹ پورے آ گئے. جی جی. اللہم عافینی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے. اللہم عافینی فی سمعی, اے اللہ میری سماعت میں میرے کانوں میں عافیت دے, مطلب اس کو سسٹم کو اسٹریم لائن کر دے. جی جی. اللہم عافینی فی بصری, اے اللہ میری آنکھوں میں بصارت کو باقی رکھ, اس میں جو ہے اضافہ کر. اور آپ جو ہے رات دن اگر آپ اسمارٹ فون دیکھتے رہیں گے تو کہاں رہیں گی بصیرت آپ کی, کہاں بصیرت تو چلے, بصیرت تو ختم ہے. دل کی آنکھ بصیرت ہے اور یہ آنکھ بصارت ہے. بصارت ہی اگر آپ کی کمزور ہوگی تو پھر کہاں سے ہے, یہی اندھا ہے, تو یہ کہاں کہاں. بے شک. تو اسی لیے دعا کرتے رہنا. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اکثر لوگ آج کل آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے, جی. کیٹرکٹ آتا ہے یا اس کا ایٹینا کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم چلتے چلتے دعا بتا دیں گے, خاص طور پر آنکھ کے لیے, کہ ہر نماز کے بعد یا نور یا نور یا نور 11 مرتبہ پڑھ کے انگلی پھونک کے ایسا اس آنکھوں پہ ایسے اس طرح سے 11 مرتبہ آنکھیں آپ کی محفوظ رہیں گی ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور یا نور یا نور. یہ پڑھیے اور آسان ہے, جی. یا نور پڑھنا ختم. جی جی. تو یہ ہے. تو یا اور اللہم عافینی ایک مرتبہ نہیں پڑھنا, جتنے مرتبہ ہو سکے پڑھنا. اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. اس کو ریپیٹ بھی کرنا, 3 تا 5 مرتبہ ریپیٹ کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے اسرات اسرات. آپ درخواست نہیں ڈالیں گے تو پھر جواب کیسا آئے گا. جواب کے لیے آپ درخواست ڈالیے. ادعونی شرط ہے, اللہ کیا فرما رہا, ادعونی استجب لکم, تم مانگو تو میں دیتا ہوں. آپ نہیں مانگے تو مطلب تمہارا کوئی اور خدا ہے کیا, جاؤ کوئی اور دے رہے گا, جاؤ آپ جاؤ, یہ مطلب ہے. اور بندہ نماز فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رحمان وہ جو مانگنے پہ دے, رحیم وہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو. ارے بندے کوئی اور بھی تیرا کوئی خدا ہے کیا, اور بھی کوئی رب ہے کیا, تیرا کوئی اور دے رہے, پھر مانگتا کیوں نہیں, پھر مجھ سے مانگنا. اور تیرے کو ضرورت ہے رب کی, ہر لمحہ ضرورت ہے رب کی, ہر لمحہ. تو اسی لیے بندہ جتنا مانگتا, ہم اور آپ دوستی ہے, سب محبت ہے, ایک دو وقت تعاون کریں گے میرا, تیسرے وقت معاف کرنا, گھر سے نہیں نکلیں گے آپ, مگر اللہ تھکتا نہیں, اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا. بندے سے بندے سوال کرتے تھک جاتا, بندے سے بندے ایک حد تک, رشتے دار ایک حد تک, مگر اللہ کی دین ایسی ہے کہ جتنا بندہ مانگا اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے, اور دیتے اور دیتے. لئن شکرتم, مگر شرط ہے, لئن شکرتم مگر شرط ہے, نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اسے مانگتے رہنا, خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں, وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں
प्रोफेसर मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ साहब। मौलाना साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवालत थे वो हम ले लेते हैं। शकीला साहिबा ने अलीगढ़ से सवाल किया था कि इनके बेटे ने दुकान की है, डॉक्टरी की बता दी, शायद मेडिसिन रखे होंगे, केमिस्ट की दुकान है, वो चल नहीं रही है, तो उसकी तरक्की के लिए, वो चल जाने के लिए कोई दुआ हो तो बता दें। अल्लाहुम्मा जल तिजारतना हाज़िही तिजारतन लन तबूर, अल्लाहुम्मा जल तिजारतना हाज़िही तिजारतन लन तबूर। ए अल्लाह इस तिजारत को बरकत वाली बना दे और इसके नुकसान से हमको बचा, ये बता। और फिर आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करना, 100 मरतबा पाबंद इस्तिग़फ़ार करना। कारोबार का मामला ये है कि झूठ नहीं बोलना, वक्त पे खोलना और वादा पूरा करना। देखिए कुरान मजीद में एक कौम को इसलिए तबाह कर दिया गया कि वो कारोबार में झूठ बोलते थे। कौम शुएब को इसीलिए तबाह किया गया कि वो नाप तोल में और जो है लेन देन में झूठ बोलते थे, पूरी कौम को तबाह कर दिया गया। आज हम परेशान क्यों है कि हम कारोबार में झूठ बोलने से ही फायदा होता, ऐसा समझते हैं, ये समझते हैं झूठ बोलना जरूरी है और जो है डंडी मारना जरूरी है, नाप तोल में गड़बड़ी करना फायदा कैसा होता। ये शैतानी वसवसे है। अगर आप तिजारत में वादा खिलाफी नहीं करें, सच्चाई को अगर आप हमेशा बरतें तो कारोबार इंशाअल्लाह ताला आपके बरकत वाले हैं। बल्कि हदीस शरीफ में है कि मैं और सच्चा ताजिर क़यामत के दिन साथ साथ रहेंगे। क्या बात? मैं और सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत में साथ साथ रहेंगे, ये फजीलत है। और ये भी हदीस में है कि जहाँ 2 सच्चे ताजिर होते हैं, तीसरा अल्लाह होता है वहाँ पर। क्या बात? तिजारत में बरकत है, क्योंकि तिजारत वाला क्या तवक्कुल, उन्हें जब दुकान खोलता मालूम नहीं आज क्या गिरा, कितना गिराक आएगा, मालूम नहीं क्या गल्ला होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करा कारोबार, तो फिर तवक्कुल की बरकत से यकीन उसका जो है वो, चूंकि ताजिर का यकीन इत्मीनान तवक्कुल रोजाना रहनी होता था। गवर्नमेंट सर्वेंट का रहनी होता, महीने को तनख्वाह आती, काम करो या मत करो, तवक्कुल ताजिर का रहता। इसीलिए तवक्कुल की वजह से उसकी बिजनेस में, कारोबार में बरकत होती। तो इसीलिए कारोबार से पहले आप जो है वजू कीजिए, नमाज पढ़ के जाइए, बावजू रहिए और बैठते वक्त खाली बैठने के बजाय इस्तिग़फ़ार या दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। तो इंशाअल्लाह फिर कारोबार के जो उसूल है तो आपको मालूम ही है। जब आप कारोबार अलीगढ़ में कर रहे हैं तो पूरे उसूल कर रहे हैं कि कारोबार में एटमॉस्फेयर साफ होना, क्वालिटी अच्छी होना, जो बताए वही देना, रेट वही देना, ये तो सब आपको तो मालूम है। मगर जब तक दुआ का सवाल है, ये करना रूहानी दुआ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग सर्विस कर रहे हैं अगर उनको भी खौफ खुदा हो और ये हो कि हम अगर सैलरी हम उठा रहे हैं, कंपनी हमें जो सैलरी दे रही है उसको हलाल बनाना है, जस्टिफाई करना, तो जाहिर बात है जितना काम दिया गया उतना काम करना, बल्कि कोशिश होना चाहिए कि उससे ज्यादा काम कर। सही, यही सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मोहतरमा ने सवाल किया था कि इनके 2 बच्चे हैं, दोनों मोबाइल पर लगे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, कोई दुआ लगाए कौन? वालिदैन। हाँ, फिर क्या, आप स्मार्टफोन ले लीजिए उनके हाथ से, आप इस्तेमाल मत। देखिए पहले माँ बाप परहेज करना, बेशक कि छोटे बच्चे आजकल तो उसके बगैर खाना भी नहीं खा रहे, जिम्मेदार कौन है? माँ बाप के हाथ में जब देखेंगे तो हर बच्चा बड़ों की कॉपी करने की कोशिश करता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, वो चाहता है कि जैसे बड़े कर रहे हैं वैसा करना, कुदरती तौर पे वही सीखेगा, वो लाजमी है। फिर तो आप कंट्रोल कीजिए पहले बच्चों को, बाद में पहले आप चैरिटी शुड बिगिन फ्रॉम होम, हर अच्छा काम पहले खुद से शुरू करना। तो माँ बाप को बजाय कंप्लेंट करने के आप खुद अगर परहेज करें तो बहुत हद तक, और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि बच्चों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, साइको हो जाए। कई बच्चे हो रहे हैं साइको हो जा रहे हैं, और किसी की आंख चले गई, किसी के दिमाग में ब्लैक होल फॉर्म होगा, किसी के जो है होश हवास चले गए। 9 साल का बच्चा लेके आया डॉक्टर के पास, पहचान रहा नहीं, क्या बोलते हैं? ये माँ बाप को नहीं पहचान रहा, मुसलसिल फोन के इस्तेमाल से माँ बाप को नहीं पहचान रहा, अपनी औलाद माँ बाप को नहीं पहचान रही, अब अंदाजा लगाइए। तो ये बहुत खतरनाक इस्तेमाल है। तो इसमें स्मार्टफोन के स्मार्ट मकासद भी है और स्मार्ट इसके नुकसान भी है। उसके नुकसान भी स्मार्ट है कि कैंसर, पागलपन, साइको, इसका कोई इलाज ही नहीं। तो इसीलिए हर चीज में देखिए हदीस शरीफ है, खैरुल उमूरी औसतुहा, हर मामले में हम जो है इत्तेदाल इख्तियार करना, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका जो है लैपटॉप हो, चाहे खाने का मामला हो, चाहे सोने का मामला, हर ये हदीस ऐसी जामे हदीस है बाबा, हर काम में मेरे अय उम्मतियों, हर काम में तुम इत्तेदाल की राह जाओ, ना एक्सट्रीम जाओ ना एकदम कम जाओ, इत्तेदाल में जाओ।
یہ فارمولا سب کے لیے ہے. اب وہی اس کامیابی کا راستہ ہے. اب اس کی دعا کیا بتائیں گے صاحب اس کی؟ صحیح بات. یہ دعا، یہ تو عمل ہے، یہ تو پرہیز کرنا ہے، یہ تو پرہیز کرنا ہے آپ کو. تو ظاہر بات ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے پیار ہے اور چاہتے ہیں کہ مستقبل ان کا روشن ہو، تو ان پر سختی کرنا پڑے گا. اور ان کے لیے آہستہ آہستہ، ایک دم اگر نہیں کریں گے تو ایک دم تو کریں گے تو سیکو جائیں گے. آہستہ آہستہ اس کے جو ہے استعمال سے گریز کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، گھر کی طرف تبدیلی لائیں. رہی بات دعا کی بات، تو چھوٹی دعا بتاتا ہوں آپ کو، دعا بڑی سب آخاب کی تو بڑی ہے، چھوٹی بھی دعا کرے. واصلی لی فی ذریتی بھی کس ہے، واصلی لی فی ذریتی. اور اپنے اولاد کے لیے ماں باپ یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بھی دعا پڑھتے رہیں تو اولاد کی اس میں اصلاح آتی ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا مصطفیٰ شریف صاحب. مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سری نگر کشمیر سے. سوال پوچھیے اپنا. سوال جناب میرا ہے، ہمارے بچے نے گھر میں کتا رکھا ہے. جی کتا رکھنے اور دوسرا ہم نے نیا مکان بنایا ہے. اب سے سمجھ نہیں آتا، ہم سب لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پریشانی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. یہ پتہ نہیں چلتا ہمارے نئے مکان میں کچھ پرابلم ہے یا کتے کی وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اسی بارے میں ہم کو کچھ معلومات چاہیے. بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شری نگر سے آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دلی سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. سوال پوچھیے اپنا. جی اصل میں ایسا ہے کہ یہ حمزہ اطاری ہو جاتا ہے، مطلب جو ہے کہ کوئی ارادہ کرتے ہیں اس میں ارادے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. ارادہ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. جی حمزہ اطاری ہو جاتا ہے اور جو ہے کہ کچھ گھبراہٹ سی ایسے محسوس ہوتی ہے اور کام میں کامیابی نہیں مل پاتی. ارادوں میں مطلب اپنے جو کام کے ارادے ہوتے ہیں ان میں کامیابی نہیں مل پا رہی. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی یہی سوال ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دہلی سے آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے پھر بتائیے. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال جو آیا تھا وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ جیسے سری نگر کا سوال لے لیتے کہ بچے نے، ان کے بیٹے نے کتا پال رکھا ہے اور انہوں نے نئے مکان میں شفٹ کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن گھر میں پریشانی بہت ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زمین میں اگر بدشگونی ہوتی جی ولو بالفرض تو عورت میں، گھوڑے میں، زمین میں ہوتی. بدشگونی ہے ہی نہیں. اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ ہوتی عورت میں، زمین میں یا گھوڑے میں. نہیں تو لہذا بدشگونی ہے ہی نہیں. اور کسی کو گھر کو برا کہنا، زمین کو برا کہنا غلط. عورت کو برا کہنا غلط. کیا بات؟ نمبر ایک بات. رہی بات کہ کتے کی بات، حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں کتا رہتا ہے، جس گھر میں فوٹو لٹکتے رہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب رہی کتا پالنے کی بات، اگر واقعی آپ کا بہت بڑی دیوڑی ہے آپ کی اور آپ کا بہت بڑا جو ہے گھر ہے، تو بطور حفاظت آپ اس کو گیٹ کے پاس رکھ سکتے حفاظت کی خاطر. مگر آپ اس کے ساتھ بیٹھتے، آپ گود میں لے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، تو ایسے بیماریاں آتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے. بھائی وہ کتا ہے اور آپ انسان ہے، وہ جانور ہے، آپ انسان ہے، دونوں کا ملاپ پیسہ، وہ الگ ہے یا آپ الگ ہے. تو ان کے آپ کے ماڈرن کلچر میں کتے کو لے کے سو رہے ہیں، کتے کو پیار کر رہے ہیں، تو بیماری میں ویسے آتے. تو اسی لیے جہاں کتا رہتا ہے وہاں رحمتیں نہیں آتی. اور آپ کا یہ شک کہ زمین نئے گھر میں میرے ایسا ہوں گا، غلط ہے. البتہ یہ احتیاط یہ کیجیے، کتے کو پالنا بھی ہے، ضرورت سمجھ رہے ہیں آپ کو، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے باہر رکھیے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اس کا یہی حل ہے. یہ
اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ فوٹو وغیرہ ہوتے تو وہاں فوٹو وغیرہ توغرے تو ہم لگا سکتے ہیں نہیں توغرے لگا سکتے کیا فوٹو کے نہیں توغرے آیات کے اور جو ہے حروف مقطعات کے لگا سکتے ہیں. فوٹو اور کسی سے محبت ہے آپ کو لے کے رکھو اندر سوٹ کیس میں رکھو پیٹھی میں سوٹ کیس میں رکھنا لٹکانا نہیں. خود آپ کے باپ بھی ہے آپ کے کوئی شعر بھی ہے آپ کے حقیقی مرشد بھی ہے تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فوٹو لٹکانا نہیں بلکہ اندر رکھنا. جب بھی دل بلا آپ دیکھ لو رکھ لو منع نہیں ہے مگر لٹکانا نہیں ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور دہلی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ کسی کام کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں دل جو ہے ان کا بہت پریشان رہتا ہے گھبرانے لگتے ہیں یہ کام شروع کرنے سے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تم جو چاہے نہیں ہوتا وہی ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں. آپ غلط کام کا ارادہ کریں گے تو نہیں ہوں گا. دیکھیے ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے شروع کیجئے بسم اللہ کر کے توکل کر کے کام کیجئے. وہ کام اگر برکت حلال ہے وہ کاروبار اچھے ہیں ضرور جو ہے رزق کا وعدہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ نے تمام بندوں کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو شرط یہ ہے کہ آپ حرکت کریں برکت من اللہ آئے گی. جی جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ان کو اتنی اچھی معلومات فراہم کی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.